بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج یا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آج کافی دنوں کے بعد، قریباً 1 مہینے کے بعد، ہم اپنے مجالس کو دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ انقطاع رہا۔ ہمارے سندھ کے ایک بزرگ ہیں، رحمہ اللہ، گزرے ہوئے بزرگوں میں سے ہیں، صدیق شاہ صاحب بھرچونڈی والے۔ ان کا ایک سندھی کا بڑا مشہور شعر ہے، کرم سجڑدہ دم بدم، کہر سجڑدہ گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ۔ ہماری ویکلی سیٹ اپ تو ایسے تھا کہ جمعرات کو ہم لوگ انگلش میں کرتے تھے، اور چونکہ 1 ہفتے کے بریک کے بعد ہم لوگ پھر ری سٹارٹ کر رہے ہیں، تو مکس اپ ہو گیا آج، اور انشاءاللہ اس کو پھر جاری رکھیں گے۔ اپنے بڑے کے فیض کو، خطبات، مواعظ حکیم الامت کی، نظام شریعت کی جلد کو پورا کریں گے۔ سندھی کے شعر کا ترجمہ سنا دو جو 2 سندھی نہیں سمجھتے، کہ دی بلیسنگ آف اللہ upon each and everyone is with all breaths، دم بدم۔ جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ سارے اس کی رحمت اور فضل اور اس کی عطا ہے۔ کہر سجڑدہ گاہ گاہ، sometime he is just reminding us that go on a straight way۔ کبھی کبھی وہ چٹکی لے لیتے ہیں، کہ جیسے کہ پیار سے بھی لی جاتی ہے چٹکی، والد بچے کی چٹکی لے لیتا ہے، یا کبھی سکھانے کے لیے کان پکڑ لیتے ہیں، تو وہ دیٹ از اے سم ٹائم، کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ کرم سجڑدہ دم بدم، کہر سجڑدہ گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے ایویں اویں سجن واہ واہ۔ سو وی آر، ہم آپ کے اوپر فدا ہیں، جس حال میں آپ رکھیں، الحمدللہ کل حال۔ سو وی آر سلیو ٹو یو ان ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ۔ تو حضرت یہ عشاق جو ہوتے ہیں، یہ کمال کا ذوق رکھتے ہیں، ان کو زندگی کی حقیقت کافی ان پہ اوپر آشکارا ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، کیونکہ امت توحید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں ان کی طرح منسوب فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبد وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبل ولا بعد ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ So we were nothing before creation، نیست تھے، نیست کو ہست بنایا، ہمیں زندگی عطا کی، وجود عطا کیا، سینسز عطا کیے، اور سینسز میں احساسات میں کمال عطا کیا، مسجود ملائکہ بنایا، اور اپنا خلیفہ بنایا اس دنیا میں، کہ ہم وہ سارے اوامر نافذ کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، اس کے رشد و ہدایت کے لیے
گائیڈز بھیجے گئے، انبیاء بھیجے گئے، انبیاء کے ساتھ پھر کتابیں بھیجی گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین، اور آخری کتاب ذالک الکتاب آیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہم ایمان لے، جو پہلی کتابیں ہیں اس کے بعد کی کتاب کا ذکر نہیں ہے. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ذالک الکتاب، کتاب تو یہی ہے، عمل اسی پہ کیا جائے گا اور جزا و سزا اسی پہ ہوگی. تو ہم ضعیف ہیں، اپنے ضعف کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ استظہار کرنا اور اس کو ماننا، یہ کمال ہے. نفسانیت اور شیطانیت اس سے ہمیں غافل کرنا چاہتی ہے، اور رحمانیت اور روحانیت اکابرین کی اسی پہ قائم رکھنا چاہتی ہے کہ مان جا. ایک بزرگ کا شعر ہے فارسی کا، بازا بازا آنچ ہستی بازا، چھوڑ دو جتنی بھی سرکشی کی ہے، جو کچھ کر چکے ہو اس کو چھوڑ دو اور باز آ جا. 1000 بار توبہ شکستی باز آ، دن میں اگر 1000 بار بھی توبہ کو شکست کیا ہے اور اس عہد پہ پورے نہیں اترے تو اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. اب بھی باز آ، وہ اس کی رحمت پکار رہی ہے. تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کی حقیقت کو پہچانے اور اپنے بڑوں سے انہوں نے یہ ساری دین کی جو ہے نیچ اور اونچ سیکھی اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنایا. یہ بھی مستقل ایک ٹریننگ کی چیز ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں آتی. زندگی میں عسر بھی ہوتا ہے، مشکلیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور یسر بھی ہوتا ہے. کبھی واہ واہ ہوتی ہے، کبھی استقبال ہوتے ہیں، کبھی راحتیں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں زندگی کے ساتھ. لیکن اللہ والے انسانوں کی تربیت کر کے ان کو ان سارے حالات میں استقامت کی راہ، قبول و رضا کی راہ سکھاتے ہیں کہ ایسے چلو تو فلاح کو پہنچو گے، اور اس سے ہٹے تو ناکام ہو جاؤ گے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے والی ہوگی اور آخرت والی بھی خسارے والی ہوگی. صحت اور بیماری، وسعت اور تنگی، یہ سارے زندگی کے لازمے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انبیاء علیہ السلام پہ کیسے سخت سے سخت حالات آئے، لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور رجوع اللہ میں لگے رہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہے. اللہ نے ان کو شانیں دی، کامیابیاں دی. یہی تقاضا اس امت اسلام سے ہے کہ وہ اس کی ہو جائے اور اس کی مان لے، باقی سب کی چھوڑ دے. جیسے اس کی رب چاہی کو اختیار کرے، من چاہی کو چھوڑ دے. اس وقت جو ہماری تباہی و بربادی کی بڑی سبب وجوہات ہے، وہ من چاہی ہیں کہ جو ہمارے دل میں آتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رب چاہی پہ نظر رکھتے کہ میرے مولا کی کیا مرضی ہے، اور اسی کو اپناتے ہیں، اسی میں ان کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
اللہ پاک نے 1 مہینے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا کی اور ہم نے اپنا سلسلہ جاری رکھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.